بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اپنے رزق میں بے پناہ اضافہ کرنا چاہتے ہو تو دو کام کرو۔ شکر گزاری کی عادت بناؤ۔ اپنا آمدنی سے فقیروں میں تھوڑا بہت ضرور خرچ کرو۔ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے، اس کا استعمال زندگی میں ضرور کیا کرو۔ صبح کی سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے کچے لہسن کا استعمال کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ مسکراتے رہنے سے ہارٹ اٹیک کے چانسز کم ہونے میں مدد ملتا ہے؟ عقل میں اضافے کا نسخہ۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، 4 چیزیں عقل میں اضافہ اور تازگی پیدا کرتی ہیں: فضول گوئی سے اجتناب، مسواک کا استعمال، نیکوں کی صحبت اور علماء کی ہم نشینی۔ ناظرین، بال لمبے اور صحت مند رکھنے کا سب سے بہترین طریقے: ناریل یا سرسوں کے تیل سے مساج کرنا، متوازن غذا اور زیادہ پانی پینا، کیمیکل فری شیمپو اور پروڈکٹس کا استعمال کرنا، باقاعدگی سے کٹنگ اور ٹریمنگ۔ خوبصورتی نکھارنے کا سب سے بہترین راز: روزانہ زیادہ پانی پینا، قدرتی فیس ماسک استعمال کرنا، صحت مند نیند لینا، اچھی غذا اور فروٹ کا استعمال۔ مردانہ قوت برقرار رکھنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر عادات: روزانہ تیز پیدل چلنا یا ورزش کرنا، صحت مند غذا اور خشک میوجات کھانا، ذہنی سکون اور تناؤ سے دور رہنا، پانی زیادہ پینا اور ہائیڈریٹ رہنا۔ نیند نہ آنے پر یہ کام ضرور کرے، نیند جلدی آئے گی۔ قرآن پاک کی تلاوت کرو، گرم دودھ یا ہربل چائے پی لو، گہری سانس یا ہلکی ورزش کرو، موبائل اسکرین بند کر کے آرام کرو۔ ناظرین، موت کے وقت شیطان کان کے ذریعے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور فرشتے انسان کے ایمان کے مطابق اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی طرف رہنمائی دیتے ہیں۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو آنکھیں روح کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اس لیے ان کی فتلیاں اوپر یا اس سے مت ہو جاتی ہیں جدھر فرشتہ روح کو لے جاتا ہے۔ پھر روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے اور قیامت تک اپنے ٹھکانے کا انتظار کرتی ہیں۔ دنیا کے طویل سال وہاں صرف لمحوں کی مانند محسوس ہوتے ہیں۔ ناظرین، سوتے کپڑے پر نمک چھڑک کر غیر ضروری بالوں پر رگڑنے سے اس کی افزائش کم ہو جاتی ہے۔ معدے کی تیزابیت سے بچنا ہے تو کھانا توڑا کھاؤ۔ جسمانی کمزوری بڑھ جائے تو کھجور دودھ میں ڈال کر رات بھر بھگو کر رکھے، صبح کھجور کھا کر دودھ پیے۔ بینگن کی سبزی کھانے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ چائے پی کر فوراً سو جانے سے نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی، کیونکہ چائے میں کیفین ہوتا ہے جو جسم کو فعال رکھتا ہے۔ ناظرین، روزانہ صرف ایک لیمو چوسنے سے انسان کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ میتھی اور پالک کا استعمال ضرور کیا کریں، اس سے پٹے پتھر جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ پالک آئرن کا خزانہ ہے۔ حافظہ تیز کرنے کی قیمتی نسخے: علم کی طاقت دماغ کی روشنی ہے اور حافظہ اس روشنی کی چمک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حافظہ مضبوط، دلکش اور تیز ہو جائے تو یہ چند قیمتی باتیں یاد رکھیں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، یہ حافظہ کو منور کرتا ہے۔ صبح کے وقت 1 چمچ شہد کا استعمال ذہن کی طاقت بڑھاتا ہے۔ بادام بھگو کر کھانا حافظہ اور دماغ کے لیے خزانہ ہے۔ فجر کے بعد تازہ ہوا میں سانس لینا دماغ کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ لاپرواہی اور فضول باتوں سے بچیں، ذہن صاف اور روشن رہے گا۔ یاد رکھیں، تیز دماغ خوبصورت زندگی کا سبب ہے۔ حافظہ جتنا تیز ہوگا، کامیابی کے دروازے اتنے ہی جلد کھلے گی۔ گاجر کھانے سے جسم میں نیا خون بنتا ہے، جس سے گال گلابی ہوتے ہیں۔ ناظرین، لونگ چبانے سے معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے اور بدہضمی قبض دور ہوتی ہے۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ بالوں میں پیاز کا رس لگا کر 30 منٹ بعد دھو لیں۔ ایسا کرنے سے بال مضبوط ہوتے ہیں اور بال گرنا بند ہوتے ہیں۔ دودھ پلانے والے ماؤں کو چاہیے کہ کھجور روزانہ رات کے وقت دودھ کے ساتھ کھائے، اس سے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر غسلخانے میں زنک کے داغ پڑ جاتے ہیں تو کپڑے کو سرکے میں ڈبو کر فرش یا بیسن میں خوب رگڑ لیں، داغ فوری دور ہو جائے گی۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے 15 گرام سونف اور 15 گرام جوائن کو 1 گلاس پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو پی لیں۔ اگر سالن پکاتے وقت غلطی سے زیادہ نمک ڈل جائے تو اس میں صرف 1 چیلا ہوا آلو ڈال دیں، وہ تمام اضافی نمک جذب کر لے گا۔
ہر انسان کے دو طرح کے دوست ہوتے ہیں، کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں اور کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں۔ سردیوں میں بعض لوگوں کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں اور ایڑیاں سوج جاتی ہیں، اس کے لیے زیتون کا تیل نیم گرم کر کے لگائیں، چند دنوں کے اندر سوجن اتر جائے گی۔ ناظرین، کدو کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ صدقہ جاریہ کے ذرائع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کریں۔ صدقہ جاریہ کسی بھی ایسی جگہ سرمایہ لگانا جس سے لوگوں کو مسلسل فائدہ پہنچے، جیسے واٹر پمپ لگوانا یا پانی کا انتظام کرنا، مسجد کی تعمیر یا اس میں حصہ ڈالنا، قرآن پاک یا دینی کتابیں دینا جو لوگ پڑھیں، یتیموں یا غریبوں بچوں کی کفالت کرنا، اسپتال، مدرسہ یا لائبریری میں تعاون کرنا۔ علم چھوڑ جانا، اگر آپ کسی کو علم سکھاتے ہیں، چاہے دینی ہو یا دنیاوی، جو فائدہ مند ہو، تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اچھی بات پھیلانا جو لوگ بعد میں بھی استعمال کریں، دعا کرنے والے دوسرے لوگ، اگر آپ نے یتیموں یا طالب علموں کی مدد کی تو وہ بھی آپ کے لیے دعا کرے گی۔ آپ کے اچھے اعمال سے متاثر لوگ آپ کو یاد رکھیں گے۔ اگر آپ کا دل دکھتا ہے کہ ہمارے اولاد نہیں تو کون دعا کرے گا، دیکھیں اللہ سب سے بڑا ہے، وہ خود اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو آپ کے لیے کافی کر دے گا۔ اگر آپ دوسروں کے یتیم بچوں کے لیے والدین کا کردار بن جاتے ہیں تو وہی بچے آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اعمال ہی آپ کے لیے سب سے بڑی اولاد ہے۔ اگرچہ نیک اولاد ایک بڑی نعمت ہے، لیکن آپ کے اعمال صدقہ جاریہ، علم اور خدمت خلق آپ کے لیے وہ سب کچھ بن سکتے ہیں جس کی کمی آپ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی محروم نہیں رہتا۔ جب بھی زندگی میں کسی مقام پر پہنچو، اپنے اخلاق اور رویے کو کبھی نہ بدلنے دو، کیونکہ عزت، دولت اور مقام وقتی ہو سکتے ہیں، مگر اچھا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اپنے والدین، بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ نرمی و محبت سے پیش آؤ، کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مومن کو تم ہمیشہ اپنے نفس و جان کی ملامت و توہین کرتا ہی دیکھو گے۔ یعنی وہ کہتا ہے، میں نے اپنے اس کلام سے کیا چاہا تھا، میرے اس گانے سے میرے کیا آرزو تھی، میرے اس دل کی بات کے پیچھے کیا مقصد چھپا تھا، بس تم لگاتار اسے اپنی جان کی مذمت وہجو کرتا پاؤ گے۔ مگر فاجر وہ تو بغیر کسی احساس و فکر کے اپنی زندگی میں خوشی سے آگے بڑھتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا۔ ناظرین، نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگانے سے بال مضبوط رہیں گے اور نہانے کے بعد تیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ پیاز کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دو اور 20 منٹ کے بعد شیمپو کر لو۔ پیاز میں موجود قدرتی اجزاء بالوں کو مضبوط اور چمکدار بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ گرتے بالوں کے لیے پیاز کا رس نہایت مفید ہے۔ رات کو پاؤں کے تلوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح سستی اور تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ نظر کمزور ہو تو بادام کے تیل سے آنکھوں پر مالش کرنے سے کمزور نظر تیز ہو جائے گی اور آنکھوں کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کا اگلا ورق ہمارے اختیار میں نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا لمحہ ہمارا آخری ہو سکتا ہے، اس لیے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر جیو۔ نیک اعمال کو اپنی عادت بناؤ، دلوں سے کینہ اور نفرت نکال دو، معاف کرنا سیکھو اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ یاد رکھو، دولت، شہرت اور مقام سب یہی رہ جانا ہے، صرف نیک عمل اور پاک دل ہی کل ہمارے ساتھ قبر تک جائے گی۔ ناظرین، اگر کیلولہ 20 منٹ سے زیادہ ہو تو یہ گہری نیند میں داخل ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی گہری نیند کے دوران جاگ جائے تو ناخوشگوار علامات کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اگر مختصر آرام کافی نہ لگے تو 90 منٹ کا پورا نیند کا ایک چکر مکمل کرنے کے لیے وقت دیں۔ رات کو لوگ عموماً نیند کے 3 سے 4 چکر مکمل کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی کیلولہ کرنے والا پورا چکر مکمل کیے بغیر جاگ جائے تو وہ ناخوشگوار اور الجھا دینے والے علامات کا شکار ہو سکتا ہے۔ پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن اور کم بلڈ شوگر بھی جاگنے پر انسان کو بیمار محسوس کرا سکتے ہیں۔ ناظرین، کیلولہ مختصر رکھے یا بالکل نہ لے، بہتر یہ ہے کہ رات کو اچھی نیند لی جائے۔ سونے کا معمول بنائیں، جیسے آرام کرنا، کتاب پڑھنا یا مراقبہ کرنا۔
اور سونے سے 1 سے 2 گھنٹے پہلے نیلی روشنی یعنی اسکرین لائٹس محدود کر دیں۔ اگر آپ کیلولا لیتے ہیں تو دوپہر میں لینا بہتر ہے تاکہ رات کو نیند آنے میں مشکل نہ ہو۔ ناظرین، معدے کے مسائل کا شبہ ہو تو ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ کھانے کے ہضم ہونے تک لیٹنے سے پرہیز کریں۔ بہتر ہے کہ 3 سے 4 گھنٹے انتظار کریں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کیلولے سے پہلے مسالے دار، تیزابی اور چکنی غذاؤں سے گریز کریں۔ زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں اپنے مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی تعریف کے ذریعے، کبھی دباؤ ڈال کر اور کبھی تعلقات کا سہارا لے کر۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے اشاروں پر چلیں اور ان کی مرضی کے مطابق فیصلے کریں۔ لیکن یاد رکھیں، جس دن آپ یہ کھیل کھیلنے سے انکار کر دیتے ہیں، یعنی دوسروں کے اشاروں پر ناچنا بند کر دیتے ہیں، اسی دن لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے وہ زنجیر توڑ دی ہے جس سے وہ آپ کو قابو میں رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اس شور کے ذریعے آپ کو پھر سے باندھنا چاہتے ہیں۔ اصل طاقت اس میں ہے کہ آپ دوسروں کے شور کو نظر انداز کرنا سیکھیں، اپنی راہ پر ڈٹے رہنا سیکھیں اور اپنے فیصلوں پر اعتماد کرنا سیکھیں۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی آپ کی ہے اور اصل سکون اسی وقت آتا ہے جب آپ اپنی زندگی کے مالک خود بنتے ہیں۔ آج سے دوسروں کے اشاروں پر چلنا بند کریں اور اپنی منزل کے راستے پر ڈٹے رہیں۔ لوگ چاہے جتنا شور مچائیں، کامیابی آپ کی قدم ضرور چومے گی۔ ناظرین، دیسی گھی کے حیرت انگیز فوائد۔ خالص قدرتی اور روایتی طریقے سے تیار کردہ دیسی گھی صدیوں سے ہماری روایت کا حصہ رہا ہے۔ یہ نہ صرف ذائقے میں لذیذ ہوتا ہے بلکہ صحت کے بے شمار فوائد کا خزانہ بھی ہے۔ قدرتی توانائی کا ذریعہ، روزمرہ کی تکن اور کمزوری دور کرتا ہے، جسم کو طاقتور بناتا ہے، دماغی طاقت میں اضافہ، دیسی کی دماغ کو تقویت دیتا ہے، یادداشت بہتر کرتا ہے اور بچوں کی ذہنی نشوونما کے لیے مفید ہے۔ ہڈیوں کو مضبوط بنائے، کیلشیم کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے اور جوڑوں کے درد میں آرام پہنچاتا ہے۔ نظام ہضم کو بہتر کرے، معدے کے لیے ہلکا، جلد ہضم ہونے والا اور قبض سے نجات دلانے میں مؤثر۔ ناظرین، جگر انسانی جسم کا ایک نہایت اہم موضوع ہے جو کئی اہم افعال سر انجام دیتا ہے۔ جگر کا بنیادی کام خون کو صاف کرنا، خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دینا، توانائی اور وٹامن کو ذخیرہ کرنا، بائل یعنی صفرا بنانا اور جسم سے زہریلے مادے خارج کرنا ہے۔ جہاں تک خون بنانے کا تعلق ہے تو بال انسان میں خون جگر نہیں بناتا، بلکہ یہ کام ہڈیوں کے گودے میں ہوتا ہے۔ تاہم دوران حمل جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت جگر خون بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پیدائش کے بعد یہ ذمہ داری ہڈیوں کے گودے کو منتقل ہو جاتی ہے، لہٰذا کہا جاتا ہے کہ جگر بال انسان میں خون نہیں بناتا، لیکن دوران حمل یہ عمل جگر ہی کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ ناظرین، ایک ماں 9 مہینے تک بچے کا وزن برداشت کرتی ہے، پھر بچے کے پیدائش کی سختی برداشت کرتی ہے، دودھ کا خیال رکھتی ہے، اسے ہر طرح کی مشکل سے بچاتی ہے۔ کیا ماں کا نعم البدل دنیا میں موجود ہے؟ کیا ہم اپنی ماں کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ جس کے لیے ماں باپ سے بغاوت کرتے ہوں، اس محبوب کی محبت کا اس وقت پتہ چلتا ہے۔ خدا نخواستہ جب آپ لنگڑے یا اپاہج ہو جائیں اور وہ آپ سے شادی پر راضی ہوں، میرے خیال سے اس وقت آپ کو ماں باپ ہی اپنا سکتے ہیں، محبوب نہیں۔ رشتے ترازو میں نہیں تولے جاتے، تولنے بیٹھو گے تو تمہارا ترازو ہمیشہ تمہیں ہی باری ثابت کرے گا۔ اس لیے رشتوں میں مقابلہ نہیں بلکہ احساس کا عنصر شامل کریں۔ الفاظ استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سچ ہے، کانٹے تو صرف جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ ناظرین، اپنی زندگی ایسی گزاریں کہ ضمیر مطمئن رہیں، چاہے دنیا خوش ہو یا نہیں۔ معاشرے کے بدلتے معیار اور لوگوں کی رائے کبھی ختم نہیں ہوتی، مگر آپ کی روح کی سکون سب سے قیمتی ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ سب کو خوش کرنے نکلتے ہیں وہ خود کو کھو دیتے ہیں۔